حقیقت وہ نہیں جو دکھائی جائے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو چھپائی جائے۔ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو سب کا دھیان صرف ایک سوال پر ہوتا ہے، قاتل کون ہے؟ مگر اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ قتل کیوں ہوا؟ یہ کہانی کراچی کے ایک پوش علاقے ڈیفنس DHA کی ہے، جہاں 6 جنوری 2025 کو ایک نوجوان لڑکا مصطفی عامر لاپتہ ہو جاتا ہے۔ چند دن بعد ایک جلی ہوئی کار سے ایک نامعلوم لاش برآمد ہوتی ہے، جو بعد میں مصطفی کی نکلتی ہے۔ جیسے جیسے پولیس نے تحقیقات کی، حیران کن انکشافات سامنے ہوتے گئے۔ مرکزی کردار۔ کہانی میں 4 مرکزی کردار ہیں۔ مصطفی عامر BBA کا آخری سال کا طالب علم، کچھ رپورٹس کے مطابق وہ ڈرگ ڈیلنگ میں بھی ملوث تھا۔ 2 ارمغان، مصطفی کا قریبی دوست، جس پر مصطفی کے قتل کا الزام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مصطفی سے نشہ اور چیزیں خریدتا تھا۔ شہراز، وہ بھی قتل کے وقت ارمغان کے ساتھ موجود تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ سب کچھ ارمغان نے کیا۔ ایک نامعلوم لڑکی مصطفی کی گرل فرینڈ، جس کا اس کیس میں کیا کردار ہے یہ واضح نہیں، مگر حیرت انگیز طور پر وہ قتل کے فوراً بعد ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ چاروں 30 سال سے کم عمر کے نوجوان تھے، جو مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ جنوری، وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 6 جنوری کی رات مصطفی گھر سے نکلا مگر واپس نہیں آیا۔ جب رات زیادہ ہوئی اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا تو اس کی ماں پریشان ہوگی۔ پہلے رشتہ داروں سے پوچھا مگر کوئی خبر نہ ملی۔ آخرکار پولیس اسٹیشن جا کر گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، مگر پولیس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ مصطفی پہلے ہی ایک کیس میں مطلوب تھا۔ ڈرگ ڈیلنگ کا کیس پولیس نے لاپتہ ہونے کے بجائے اس کے پرانے کیس پر زیادہ دھیان دیا۔ 12 جنوری کو ایک جلی ہوئی گاڑی سے ایک جھلسی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے اسے ایدھی قبرستان میں دفنا دیا گیا، مگر 16 جنوری کو عدالت کے حکم پر لاش نکالی گئی اور DNA ٹیسٹ کیا گیا۔ نتیجہ آیا اور لاش مصطفی کی نکلی۔ قاتل کی تلاش۔ کہانی میں نیا موڑ۔ پولیس نے فوری طور پر مصطفی کی آخری لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مصطفی کے پاس ایک نان PTA غیر رجسٹرڈ فون تھا جس میں سم نہیں تھی، لہذا اسے ٹریس کرنا ممکن نہیں تھا۔ تبھی ایک خطرناک موڑ یا مصطفی کی ماں کو ایک انٹرنیشنل نمبر سے میسج آیا جس میں 2 کروڑ روپے کی تاوان کی رقم مانگی گئی تھی۔ پولیس کو یقین ہو گیا کہ یہ محض اغوا کا کیس نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی سازش تھی۔ ارمغان کا گھر پارٹیوں کے پیچھے چھپی حقیقت۔ پولیس کی تفتیش میں پتہ چلا کہ 6 جنوری کی رات مصطفی ارمغان کے گھر گیا تھا۔ جب پولیس نے ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا تو ارمغان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ چند پولیس اہلکار زخمی ہوئے، مگر آخرکار ارمغان گرفتار ہو گیا۔ جب ارمغان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو کچھ ایسا ملا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جدید ترین اسلحہ، مشین گنز، اسنائپرز، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ لیپ ٹاپس۔ ایک گھر میں اتنے لیپ ٹاپس کیوں؟ متعدد فونز اور نشہ اور اشیاء جنہیں پارٹیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ گھر محض ایک رہائش گاہ نہیں تھا، بلکہ ایک خفیہ کلب تھا جہاں ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ ارمغان کے والد کا کہنا تھا کہ ان کا سافٹ ویئر
डेवलपमेंट का बिजनेस है, इसलिए इतने लैपटॉप्स और फोन्स घर में रखे गए थे। मगर जब इनसे घर में महल्लक असलहे के बारे में पूछा गया तो जवाब दिया ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए था। ये कहना कि पुलिस डेटा चराने आई थी बहुत बेवकूफाना लग रहा था। केस अदालत में, मगर रुकावटें बरकरार। जब पुलिस ने अरमगान का जिस्मानी रिमांड मांगा तो अदालत ने उसे जेल भेज दिया, जो कि काफी हैरान कुन था। अरमगान के वालिद के ताकतूर ताल्लुकात इस केस में रुकावट बन रहे थे, मगर बालाखिर संध हाई कोर्ट ने पुलिस को जिस्मानी रिमांड दे दिया ताकि मजीद तहकीकात की जा सकें। सबूत, कातिल का एतराफ और तफ्तीश का इख्तिताम। जैसे जैसे पुलिस ने मजीद खोज लगाई तो सबूत वादे होने लगे। मुस्तफी का खून अरमगान के घर से मिला। डीडी इन ए टेस्ट ने तस्दीक कर दी कि यह मुस्तफी का ही खून था। अरमगान ने बिलाखिर एतराफ कर लिया कि कत्ल उसने ही किया था। 4 कत्ल के बाद मुस्तफी की लाश को एक कार में डालकर बहुत दूर ले जाया गया और आग लगा दी गई ताकि सबूत मिट जाएं। अब ये केस पाकिस्तान के पेचीदा तरीन केसेस में से एक बन चुका है। यहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि कातिल कौन था, बल्कि ये है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। क्या यह मंशियात का झगड़ा था? क्या यह पैसों का मामला था या फिर किसी लड़की का मामला था? ये सवालात अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए, मगर एक बात वाज़ेह है, मुस्तफी को कत्ल किया गया और वो कातिल कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त था।